رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وَهِيَ سورۃ التبارک، یہ سورۃ الملک ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتا ہے شفاعت لصاحبہا، یہ صورت اس کے لیے سفارشی بن جائے گی۔ خاصبت عن صاحبہا، یہ اللہ کے سامنے ضد کرے گی، کس چیز پر؟ اللہ اسے معاف کیجئے۔ حتی غفر لہ، جب تک پڑھنے والے کی بخشش نہیں ہو جائے گی اس وقت تک سفارش کی ضد چھوڑے گی نہیں۔ دوسری روایت میں ہے حتی ادخلت الجنہ، یہ سفارش بھی کرے گی عذاب قبر سے نہ بچا لے، ضد کرتے کرتے بخشوائے گی، اور اس وقت تک سفارش چھوڑے گی نہیں جب تک جنت میں داخل نہیں کروا لے گی۔ اللہ اکبر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا، آپ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے کہ رات کو اس کی تلاوت کی جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پوری کائنات پر اللہ کا راج چل رہا ہے، صرف دنیا میں بغاوت ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے دعویداروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس، ورنہ سورج، چاند، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے۔ ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ جن عورتوں کے داڑھی ہوتی ہے وہ چاہیں کہ بال نہ آئیں تو کیا روک سکتی ہیں؟ روک سکتی ہیں بالوں کو؟ تو میرا جسم ہے، آپ کا اختیار ہے، پر نہیں، وہ تو بال لازمی آئیں گے۔ اسی طرح جس کے سر پر بال نہیں ہوتے، گنجا سر ہوتا ہے، تو کیا وہ خود سے بال اگا سکتے ہیں؟ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جب دنیا میں میرے جسم پر میرا اختیار نہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ قادر اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا اختیار بھی میرے پاس ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ماں کی طرح یہ بھی بتا دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے آزمائش میں سے جو پورا اترے گا، جو اچھے اعمال کرے گا، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہوگا اور میری پسندیدہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیسے؟ وہ بھی قرآن میں بتا دیا۔ ابن حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم موت کی ذلت میں تھے، دنیا کو اللہ نے حیات کا گھر بنا دیا، پھر موت کا اور آخرت کو جزا کا، پھر بقا کا قلعہ بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھے عمل والا کون ہے؟ اکثر عمل والا نہیں بلکہ بہتر عمل والا، وہ باوجود غالب اور بلند جناب ہونے کے پھر عاصیوں اور سرتاب لوگوں کے لیے جب وہ رجوع کریں، توبہ کریں، معاف کرنے اور بخشنے والا بھی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بات کو سمجھنے کے لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جو خالی پیپر ہماری زندگی ہے اور قرآن سوالات ہیں، جو اس کے صحیح جوابات عمل کی صورت میں زندگی کے پیپر پر چھاپے گا وہی کامیاب ہے، اور فرسٹ آنے پر جنت الفردوس اور جنت کے مختلف مقامات بتا دیے کہ اچھے نمبروں پر پوزیشن بڑھے گی اور کم نمبروں پر فیل ہو جاؤ گے، اور جہنم ٹھکانہ بتا دیا۔
جنت کا درجہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، ریاض الجنہ میں جا کر دیکھیں پیارے نبی کا مقام، اور جو آخرت میں مقام ہے اس کے کیا کہنے۔ اور جہنمیوں کی بھی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور کی پرورش کی، ہمدردیاں نبی کے ساتھ تھیں، تو حدیث میں ہے انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کے سر پر گرم ہنڈیاں ابل رہی ہوں گی، پر جہنم کے درجات ہیں، اللہ جانے کہاں ہوں گے، پر یہ نہیں لکھا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح ابو لہب کا پورا جسم لہب انگارے کے ساتھ ہوگا، یہ جہنم کے درجے ہیں۔ تو دنیا آزمائش گاہ ہے، فرسٹ آنے کی کوشش کریں، فیل ہونے سے بچیں۔ جیسے بچہ فیل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے کا 1 سال ضائع ہو گیا، ایسے زندگی کا بھی 1 سال ضائع ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے، روزہ نہ رکھنے سے، عمل نہ کرنے سے بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اسکول کی کلاس میں فیل ہوتا ہے، ویسے زندگی کی کلاس میں بھی فیل ہو جاتا ہے۔ جہنم تو دن میں 70 بار کہتی ہے، آ جا، میں آگ کا گڑھا ہوں، میں تکلیفوں کا گڑھا ہوں، سانپوں کا گڑھا ہوں۔ قبر ہمیں یاد کرتی ہے 70 بار، لیکن ہم اللہ کی آزمائش پر پورے نہیں اترتے۔ لیبلوکم کا مفہوم یہی ہے کہ آزمائش پر پورے اتریں اور جنت میں اپنا مقام بنائیں تاکہ جہنم سے بچیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمینی آسمان بنایا تو اللہ نے 6 دن میں 7 آسمان بنائے، تہ بتہ 7 آسمان۔ اتنا محکم نظام ہے، کیا کسی سائنسدان نے یہ کہا کہ کائنات کی کسی چیز کی تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا ہو؟ زیالوجی کی فیلڈ میں، باٹنی کے فیلڈ میں، اسٹرالوجی کے فیلڈ میں کسی نے کہا یہاں نقص ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے دیکھنے والے، نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان کو پختہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں، فارجع البصر هل تری من فطور، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، دوبارہ دیکھ، بھلا تجھے نظر آتا ہے آسمان میں کوئی شگاف؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ذرا دوبارہ اپنی نگاہ دوڑا لو، دیکھ لو، شاید کبھی کوئی نقص تجھے نظر آ جائے۔ ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر تخلیق قابل ہے تو قابل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا مالک، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ کوشش، یہ مشاہدہ، یہ تجربہ کریں، آسمان پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں اللہ کی قدرت۔ کچھ کوئی نقص نظر آتا ہو، کوئی رکھنا ہو، نہیں ہے تو مان جاؤ وہ رب، وہ خالق، وہ رازق، وہ بے عیب ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ ایسا خالق ہے کہ تخلیق میں کمال کر گیا۔ آسمانوں، زمین، درخت، خود انسان اپنا مشاہدہ کر لے۔ کیا آپ یا کوئی سائنسدان ایک ناخن دوبارہ گوشت سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نا، تو مان جاؤ سب اختیار اسی کا ہے، اسی سے مانگو، اسی سے اپنا دکھ درد شیئر کرو، وہی مخلوق کا خالق ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بلا شبہ ہم نے دنیا کے آسمان کو بِمَصَابِیحَ سجا دیا ہے چراغوں سے، ستاروں سے، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، رُجُومًا لِلشَّیَاطِینِ مار بھگانے کا ذریعہ شیطانوں کے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، لَہُم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ استغفر اللہ۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کا حکم بجا لانے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، جو فرمایا بجا ارشاد فرمایا۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سے سننے والے شیطان سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کر وہاں تک جاتے ہیں۔
پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کو سننے والے شیطان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو اسے نیچے والے شیطان کو بات پہچاننے سے پہلے ہی جلا ڈالتا ہے، اور کبھی یہ شعلہ اسے بات پہنچانے کے بعد پہنچتا ہے تو اوپر والا شیطان نیچے کو بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بات زمین تک آ پہنچتی ہے۔ پھر وہ بات ساحر، کاہن، نجومی کے منہ پر جاری ہوتی ہے تو اس میں وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر اگر اس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نجومی نے ہمیں خبر دی کہ فلاں وقت ایسا ایسا ہوگا، اور وہ بات سچی نکلی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے شیاطین چرا کر لے جاتے ہیں۔ یہ بس اللہ تعالیٰ ہی کا نظام ہے جو ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔